اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت لوط علیہ السلام کون تھے۔ قوم لوط کون کون سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حران بن آزر کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو توحید کی دعوت پیش کی تو خاندان کے افراد سمیت پوری قوم آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئی اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان اور قوم کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کرنے کے بعد شام کی سرزمین میں قیام کیا۔ ملک شام پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اسلام کے احکامات سکھا کر غور زغر کے علاقے سدوم شہر میں رہائش اختیار کرنے اور وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کی ذمہ داری سونپی۔ سدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بڑے زرخیز تھے۔ یہاں کے رہائشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے مہلک ترین گناہوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی قوم کو برائیوں سے باز رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے سدوم، اموریہ اور اس کے آس پاس کے دیگر بستیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام جب سدوم شہر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ شرک اور آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ وہ مسافروں سے لوٹ مار کرتے، راہ چلنے والوں پر پتھر مارتے اور آپس میں مینڈے اور مرغے لڑاتے تھے۔ لوگوں نے ان سے تنگ آ کر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ ان میں ایک بہت ہی کبیرہ برائی مردوں سے جنسی تسکین پائی جاتی تھی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس کا ارتکاب اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ قوم اپنی اس بد کرداری کو عیب سمجھنے کی بجائے فخر کے طور پر ذکر کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں بے حیائی اور حرام کے کاموں کے ارتکاب پر گزشتہ اقوام کو ملنے والی سزائیں بتاتے ہوئے شرافت اور پاک دامن زندگی گزارنے کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، تم اپنے آپ کو انسانیت کے معیار سے نیچے گرا چکے ہو۔ حیوانی شہوت نے تمہارے عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ تم ان عورتوں کو چھوڑ کر جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تسکین کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں سے بدفعلی کا مرتکب بنتے ہو۔ تم حدود کو تجاوز کر چکے ہو۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم ان جرائم اور برائیوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارو، اسی میں تم سب کی بھلائی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور لوط نے جب اپنی قوم سے فرمایا تم بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا، تم مردوں کے پاس جاتے ہو، مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجالس میں بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف ہرگز نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جو کسی مرد
یا عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس شخص کو بھی قوم لوط والا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوب واضح و نصیحت کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن انہوں نے واضح و نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہا کہ آپ پاک دامن رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے علاقے سے نکل جائیے، جس عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں اور وہ بھی لے آئیں، ہم پھر بھی اپنی اس حرکت سے باز نہیں آئیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واضح نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی سنا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے، تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی یعنی حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے حضرت لوط اور ان کے خاندان کے، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔